سورۃ المعون جو ہے یہ مکی صورت ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی تھی، ہجرت کے سفر سے پہلے نازل ہوئی تھی، اور ترتیب کے کتاب میں ترتیب کے اعتبار سے اس کا 108واں نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے جو ہے اس کا 17واں نمبر ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، جو تفسیر ابن کثیر ہے، اس صورت کے کوئی فضائل ذکر نہیں کیے ہیں۔ جس طرح ہم پہلی صورتوں کے اندر ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ ہم صورت کا تعارف میں اس کے فضائل ذکر کرتے ہیں، اس کی اہمیت ذکر کرتے ہیں، اور اگر کوئی سبب نزول ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا سبب نزول تو ہے نہیں، اور اس کے فضائل بھی ذکر نہیں کیے ہیں، اس لیے ہم ڈائریکٹ جو ہے اپنی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم ہمیشہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ آگے جو پہلی آیت ہے، پہلے میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ جی، پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ یہاں پر جو آ ہے، پہلا آ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے کیا، اور آگے لفظ ہے رأیتا۔ رأیتا جو ہے یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تم نے دیکھا۔ رأیتا کا مطلب ہوتا ہے تم نے دیکھا، تو اس کا پھر ملا کے ترجمہ ہو جائے گا ارأیتا، کیا تم نے دیکھا، الذی، کس کو دیکھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، اور ایک منٹ کہاں چلا گیا، بات کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اے نبی جی کیا آپ نے دیکھا، الذی، جو، یکذب، یکذب جو ہے یہ بھی ایک ورب ہے، فعل ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تکذیب کرنا، جھٹلانا، اور آگے ہے بالدین۔ بالدین جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ہے با اور ایک ہے دین۔ یہ جو یکذب کا فعل ہے یہ ہمیشہ اس کے بعد با کا لفظ لازمی آئے گا، اور دین کا مطلب ہوتا ہے جزا کا دن، سزا کا دن، حساب کا دن، یعنی کہ قیامت کا دن۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی دین کا لفظ گزر چکا ہے، مالک یوم الدین، یعنی حساب و کتاب کے دن کا مالک، یعنی کہ آخرت قیامت کا دن کا مالک، تو یہاں بھی اس کا مطلب قیامت کا دن بنے گا، حساب و کتاب بنے گا۔ تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا کیا تم نے دیکھا ہے، الذی، اس کو، جو، یکذب، جٹلاتا ہے، بالدین، حساب کتاب کو، جزا کو۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ بن جائے گا کہ اے نبی جی کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو دین کو جٹلاتا ہے، حساب کتاب کو جٹلاتا ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ہیں اس آدمی کی جو آخرت کے دن کو جٹلاتا ہے۔ جو آدمی آخرت کے دن کو جٹلاتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہیں، بری صفات ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ آگے کر رہے ہیں۔ پہلی صفت جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ۔ فا کا مطلب ہوتا ہے تو، پس، تو، ذالی کا مطلب ہوتا ہے وہ، الذی ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، یدعو، یدعو جو ہے یہ ورب ہے، فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھکے دینا، ددکارنا،
کسی کو حقیر جاننا، کسی کی کوئی ویلیو اپنے پاس نہ رکھنا۔ الیتیم، یتیم اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا باپ جو ہے وہ مر گیا ہو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کی کوئی خدمت نہیں کرتا، اس کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کو پانی نہیں پلاتا، اس کو لباس نہیں، کپڑے نہیں لے کے دیتا، اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہ آدمی ہے۔ مدد تو کیا کرنی ہے، الٹا اس کو دھکے دیتا ہے۔ دوسری صفت بیان کی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا مطلب ہم نے کل پڑھ لیا تھا نہیں، اور نہیں وہ والا نہیں ہے جو فیوچر یا پریزنٹ ورب کے ساتھ آتا ہے۔ یحض، یحض جو ہے وہ فعل ہے، ورب ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ترغیب دیتا ہے، وہ ابھارتا ہے، وہ اکساتا ہے۔ اعلی پر، یہ پہلی دفعہ شاید آ رہا ہے، پر اس کا مطلب پر۔ طعام کھانے کو کہتے ہیں، اور مسکین جو ہے، مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس، ہماری اردو زبان میں شاید مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کی ماں کا انتقال ہوا ہو، لیکن فقہ کی اصطلاح میں مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانا موجود ہو، بس دوسرے دن کا کھانا اس کے پاس موجود نہ ہو، مسکین اس کو کہتے ہیں۔ تو دوسری صفت بیان کی ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ ابھارتا نہیں ہے دوسرے لوگوں کو مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ یعنی انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، کسی کو خود کھانا کھلا دے، لیکن اگر وہ خود کھانا نہیں کھلا سکتا، کم از کم اتنا تو کرے کہ کسی اور آدمی کو کہہ دے بھائی تم اس کو کھانا کھلا دو، تمہارے پاس کھانا ہے۔ تو قیامت کو جٹلانے والا شخص وہ ہے جو نہ تو خود یتیم کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی کوئی داد رسی کرتا ہے، اور نہ ہی دوسروں کو کہتا ہے کہ بھئی تم اس کو کھانا کھلا دو۔ خیر کے جتنے بھی کام ہیں اگر وہ آپ خود سے نہیں کر سکتے، دوسروں کو ترغیب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ حج پہ نہیں جا سکتے، کسی آدمی کو تیار کر دیں، بھئی تم پیسے والے ہو، تم حج پہ چلے جاؤ۔ آپ حفظ نہیں کر سکے، بڑے ہو گئے ہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کم از کم اپنی اولاد کو تو اس طرف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیسے نہیں دیے ہیں، کسی اور کو تیار کر دیں، تو بھئی خیر تو کرنی ہے، اگر خود نہیں کر سکتے دوسروں کو تیار کر دیں۔ تو قیامت کو جٹلانے والا شخص، اس کی صفات یہ ہے کہ وہ خود بھی خیر کا کوئی کام نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنی زبان سے، اپنے تعلق واسطے سے کسی اور کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی دوسروں کو ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے مسکین کو کھانا کھلانے پر، کوئی خیر نہیں اس کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ فویل، وا جو ہے یہ فا تو پس، ویل، ویل جو ہے یہ بد دعا کا کلمہ ہے، بربادی ہو، تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ بد دعا کی کلمات ہیں۔ تو پس بربادی ہو، للمصلین، للمصلین جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلا لفظ جو ہے وہ لام ہے، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ المصلین ہے۔ تو لام کو جب المصلین کے ساتھ ملایا تو للمصلین بن گیا، اور ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھ لیا ہے کہ اگر لام اس طرح آ جائے گا اور اس کے نیچے زیر ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کے لیے، اور مصلین سے مراد ہوتا ہے نماز پڑھنے والے۔ تو اس کا باب محاورہ ترجمہ بن جائے گا تو پس بربادی ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو نماز پڑھتے ہیں۔ اصل میں ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہوتی جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل، تو یہ جو کلمہ ہے بد دعا ہے، یہ تمام نماز پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ، خاص لوگ ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے باوجود ان کے لیے بربادی ہے۔ کیوں بربادی ہے اس کا تذکرہ آگے فرما رہے ہیں۔ تو وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کیسے ہیں؟ الذین، جو یہ جو اوپر ہم نے الذی پڑھا ہے نا، یہاں پر یہ الذی اور الذین، یہ الذی ہے یہ واحد ہے، ایک آدمی، اور الذین یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تین یا تین سے زیادہ مرد۔
الذین جو ہم وہ ان سے صلاتہم جو ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. ایک ہے صلات یہاں تک نماز, اور ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کی اپنی. ساہون, ساہون کا مطلب ہوتا ہے غفلت. جس طرح نماز کے اندر سجدۃ السہو ہوتا ہے نا, سہو سہو کہتے ہیں بھول جانا, بھول کر غلطی کر لینا, غفلت میں پڑ جانا, تو یہاں پر ہے ساہون. الذین ہم عن صلاتہم ساہون, وہ لوگ جو اپنی نماز کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی دیکھیں نماز تو پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو بد دعا دے رہے ہیں کہ ان کے لیے بربادی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کے بارے میں غفلت برتے ہیں. کس طرح کی غفلت برتے ہیں؟ اس میں پہلا قول یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے. اہتمام سے نہیں پڑھتے, اپنے کاروبار کو, اپنے جو دوسرے شغل ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جاتے. یا اگر وہ نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو جو اس کا نماز پڑھنے کا صحیح وقت ہوتا ہے وہ اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے, نماز کو ٹالتے رہتے ہیں, تاخیر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب نماز پڑھ نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے جلدی سے اٹھتے ہیں, وضو کرتے ہیں اور جلدی سے نماز پڑھتے ہیں, جس سے رکوع سجدہ قیام بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتا. تو اس طرح نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس طرح کی نماز پڑھتا ہے کہ جب وقت نکلنے والا ہوتا ہے جلدی سے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور کوے کی طرح دو ٹونکیں جو ہیں وہ مار دیتا ہے مصلی کے اوپر اور فارغ ہو جاتا ہے, فرمایا تل کا صلاۃ المنافق, یہ منافق کی نماز ہے. یا خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتا, اس کا جو دل ہے, اس کا جو دماغ ہے وہ نماز کے اندر نہیں ہے, اپنے کاروبار میں ہے, اپنے کھیتوں میں ہے, اپنے کالج میں ہے, کہیں بھی ہے, تو صحیح اہتمام سے نہیں پڑھتا. اس لیے بہنوں اور بھائیوں نماز پڑھنی ہے, لیکن صرف نماز پڑھنا کافی نہیں, اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے, اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے, اس کو پرائیورٹی دینی ہے اپنے دوسرے کاموں کو, جیسے ہی نماز کا وقت ہو چھوڑ کر آ جانا ہے. پھر آگے جو فرمایا الذین ہم یراؤون, الذین کا مطلب ہو جائے گا جو, ہم کا مطلب ہو جائے گا وہ, یراؤون, یراؤون جو ہے یہ ورب ہے, فعل ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ریاکاری کرنا, دکھلانا, نیک اعمال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا, اس کو ریاکاری کہتے ہیں. نماز اس لیے پڑھنا کہ لوگ کہیں گے بہت نمازی ہے, حج اس لیے کرنا کہ لوگ کہیں گے یہ حاجی ہے, علم اس لیے حاصل کرنا کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑی عالمہ ہے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اس کو ریاکاری کہتے ہیں. تو فرمایا کہ الذین ہم یراؤون, کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں, ریاکاری سے کام لیتے ہیں. اگلی صفت کیا بیان کی؟ اور یمنعون, منع کرتے ہیں, روکتے ہیں. کس چیز کو روکتے ہیں؟ الماعون, ماعون کو روکتے ہیں. روکنے سے مراد کیا ہے؟ دیتے نہیں ہیں, اپنے پاس اس کو پکڑ لیتے ہیں, جانے نہیں دیتے. تو الماعون جو ہے اس کی 2-3 تفسیریں ہیں. الماعون کا مطلب یہ ہے معمولی برتنے کی چیزیں, وہ چیزیں جن کی قیمت بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور ہم گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر نمک ہو گیا, سوئی ہو گئی, کلہاڑا ہو گیا, برتن ہو گیا, کوئی گلاس ہو گیا, اس طرح کی معمولی چیزیں جو انسان کے روزمرہ کے استعمال میں آتی ہیں, جب ان سے وہ چیزیں مانگی جاتی ہیں, جب کوئی ہمسایہ اپنے ہمسایہ سے کوئی چیز مانگتا ہے کہ بھئی مجھے تھوڑا نمک دے دو, تھوڑا پیاز دے دو, اس طرح کی چیزیں جو برتنے کی ہوتی ہیں ان کو وہ بھی نہیں دیتے, اتنے بخیل ہیں. یا دوسری تفسیر اس کی یہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ زکوٰۃ ہے, کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور جو پہلی میں نے برتنے کی چیزیں کی جو تفسیر کی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو چیز یعنی کہ وہ مالی طور پر کسی کی مدد نہیں کرتے, یہ مطلب ہو جائے گا. اب اس صورت کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو آدمی قیامت کے دن کو, حساب کتاب کو جٹلاتا ہے, نہ تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی مخلوق کے ساتھ تعلق اچھا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کیسے اچھا نہیں ہوتا؟ نماز پڑھتا ہے لیکن غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے لیکن ریاکاری کرتا ہے,
تو اللہ کے ساتھ بھی اس کا تعلق مخلص نہیں ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیسے نہیں ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، دوسروں کو اس کی مدد کرنے پر ابھارتا نہیں ہے، زکوٰۃ کو روک لیتا ہے، اور برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ اس کو روک لیتا ہے۔ اس لیے اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو اللہ کے ساتھ بھی مخلص رہنا ہے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ تو اس میں اتنی زیادہ تفصیل نہیں تھی، اس لیے ہم آگے چلیں گے۔ آگے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس صورت کا کیا ہے۔ جی ایک منٹ میں اس کو تھوڑا صاف کر دوں۔ جی، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو سزا اور جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ آگے نیچے لکھا ہوا ہے، کئی کافروں کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے پاس کوئی یتیم خستہ حالت میں کچھ مانگنے کو آیا تو انہوں نے اسے دھکا دے کر نکال دیا۔ یہ عمل ہر ایک کے لیے انتہائی سنگ دلی اور بڑا گناہ ہے، لیکن کافروں کا ذکر فرما کر اشارہ یہ کیا گیا کہ یہ کام اصل میں کافروں ہی کا ہے، کسی مسلمان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یعنی خود تو کسی غریب کی مدد کیا کرتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ نماز سے غفلت برتنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نماز پڑھے ہی نہیں، اور یہ بھی کہ اس کو صحیح طریقے سے نہ پڑھے، وقت نکال کر پڑھے۔ یعنی اگر پڑھتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے لوگوں کو دکھاوا کے لیے پڑھتے ہیں۔ اصل میں تو یہ کام منافقوں کا تھا، اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی ہے منافق موجود نہ ہوں، لیکن چونکہ قرآن کریم عام احکام بیان کرتا ہے، سب کے لیے احکام ہوتے ہیں، اور آئندہ ایسے منافق پیدا ہونے والے تھے، اس لیے ان گناہوں کا ذکر فرمایا گیا۔ معمولی چیز قرآن کریم کے لفظ معاون کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کے نام پر صورت کا نام معاون ہے۔ اس میں اصل میں معاون ان برتنے کی معمولی چیزوں کو کہتے ہیں جو عام طور سے پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسا کہ برتن وغیرہ۔ ہر قسم کی معمولی چیز کو بھی معاون کہہ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، کیونکہ وہ بھی انسان کی دولت کا معمولی 40واں حصہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر یہی فرمائی ہے کہ کوئی پڑوسی دوسرے سے کوئی برتنے کی چیز مانگے تو انسان اسے منع کر دے، یعنی کہ نمک، برتن، ڈول، اس طرح کی چیزیں۔